الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، اس ہفتے دارالافتاء میں جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات آج آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، سوال یہ ہے کہ زید اور اس کی بیوی کے درمیان کچھ جھگڑا ہوا، پھر زید اپنے دوستوں کے پاس آیا تو دوستوں نے پوچھا کہ بہت غصے میں لگ رہے ہو، تو زید نے کہا کہ ہاں، بیوی سے جھگڑا ہوا ہے، تم لوگ گواہ رہنا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو کیا ایسی صورت میں طلاق پڑ جائے گی جبکہ بیوی سامنے موجود نہیں تھی اور بیوی نے طلاق کو نہیں سنا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، ایسی صورت میں طلاق پڑ جائے گی، کیونکہ طلاق پڑنے کے لیے بیوی کا سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہے اور بیوی کا طلاق کو سننا ضروری نہیں ہے۔ اگر شوہر بیوی کی عدم موجودگی میں اور تنہائی میں بھی طلاق دیتا ہے تو بھی طلاق پڑ جائے گی، لہذا دریافت کردہ صورت میں زید کی بیوی پر طلاق پڑ چکی ہے۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کے پیسے سے اوقاف کا مقدمہ لڑنا کیسا ہے؟ یعنی زکوٰۃ کا پیسہ اوقاف کے مقدمے میں خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا صحیح جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صحت کے لیے زکوٰۃ کی رقم کا غریب کو مالک بنانا ضروری ہے، جس کو تملیک کہتے ہیں، اور اوقاف کا مقدمہ لڑنے کی صورت میں، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ جب اوقاف کے مقدمے میں خرچ کیا جائے گا تو یہاں تملیک نہیں پائی جائے گی، چونکہ وکیلوں کو جو پیسہ دیا جائے گا وہاں تملیک کی کوئی صورت نہیں ہوتی ہے، لہذا اوقاف کے مقدمے میں زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، میت کو نہلانے کے بعد اگر میت کے ناک سے خون آ جائے تو کیا ایسی صورت میں میت کو دوبارہ غسل دینا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد اگر میت کے ناک سے یا کان سے خون نکل جائے تو یہ کرنا چاہیے کہ اس جگہ کو اچھی طریقے سے صاف کر دیا جائے اور وہاں روئی وغیرہ لگا دیا جائے۔ خون نکلنے کی صورت میں میت کو دوبارہ غسل دینا ضروری نہیں ہے۔ سوال نمبر 4، ایک سوال یہ ہے کہ گائے بھینس وغیرہ کے فضلہ یعنی گوبر کو بڑے کسانوں سے بیچنا کیسا ہے؟ کسان لوگ اس گوبر کو کھیتوں میں کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ کسان جو گائے کے اور بھینس کے گوبر کو یعنی اس کے فضلہ کو کھیتوں میں کھاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ایسے کسان سے گائے بھینس وغیرہ کے گوبر کو بیچنا جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، بینک کے لیے اپنی بلڈنگ کرائے پر دینا اسلام کی نظر میں کیسا ہے؟ اس حوالے سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم نے جو بات کہی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اونر کو پہلے سے معلوم ہے کہ کرایہ دار میری بلڈنگ میں بینک اوپن کرے گا تو ایسی صورت میں مالک کے لیے، اونر کے لیے، کرایہ دار کو بینک کے لیے اپنی بلڈنگ کرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اونر کو بالکل پتہ نہیں ہے، یوں ہی اس نے اپنی بلڈنگ کرائے پر دے دی، پھر بعد میں کرایہ دار نے اس میں بینک قائم کر دیا، بینک کھول دیا، تو ایسی صورت میں حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ مالک کرایہ وصول کر سکتا ہے، مالک کو گناہ نہیں ملے گا۔ مگر حضرت خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ حضرات فقہائے کرام کا یہ قول شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب مالک کو بعد میں معلوم ہو گیا کہ اس میں کرایہ دار نے بینک اوپن کر دیا جو کہ سودی کاروبار ہے، تو مالک کو چاہیے کہ ایسی صورت میں اپنی بلڈنگ کو خالی کرا لے، اپنی بلڈنگ کو کرائے پر چھوڑے نہ رکھیں۔ یہ تفصیل آپ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دیا تو کیا وہ عدت کی حالت میں اپنی بیوی سے بات چیت کر سکتا ہے؟ اور کیا
بیوی کے لیے اپنے شوہر سے پردہ کرنا ضروری ہوگا؟ معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق رجعی میں نکاح ختم نہیں ہوتا ہے. طلاق رجعی میں نکاح عدت مکمل ہونے کے بعد ختم ہوگا. تو جب طلاق رجعی میں عدت کے اندر نکاح باقی ہے تو شوہر اپنی بیوی سے بات چیت بھی کر سکتا ہے اور بیوی کے لیے اپنے شوہر سے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. سوال نمبر 8، چور بازار سے کار خرید کر لانا اور اس کا کاروبار کرنا اور بزنس کرنا شرعی نقطہ نظر سے کیا حکم رکھتا ہے؟ چور بازار جہاں چوری ہی کی کاریں ملتی ہیں وہاں سے کار خرید کر لانا سستے میں اور اس کا کاروبار کرنا اور اس کا بزنس کرنا شرعی نقطہ نظر سے اس کا جواز نہیں معلوم ہوتا ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس کی گنجائش نہیں ہے. سوال نمبر 8، ہانگ کانگ سے ایک صاحب کا سوال ہے جو انڈیا ہی سے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے جس کو برین کا پرابلم ہے. اس کو اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وہ بالکل بے چین سا ہو رہا ہے. کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے مگر اس کو شفا نہیں ہو رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی بے چینی کو دیکھ کر اس کو موت کا انجیکشن لگا دیا جائے تاکہ اس کو سکون مل جائے اور اس کے رشتہ داروں کو بھی سکون مل جائے. تو معلوم یہ کرنا ہے کیا ایسے بے چین اور پریشان مریض کو موت کا انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیے، جس اللہ نے اس پیشنٹ کو بیماری دی ہے وہی اللہ اس کو منٹوں سیکنڈوں میں شفا بھی دے سکتا ہے. اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے، جو بیماری دیتا ہے وہی شفا بھی دیتا ہے. اس لیے مریض کی بے چینی اور پریشانی کو دیکھ کر اس کو موت کا انجیکشن لگوانا، زہر کا انجیکشن لگوانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. اگر کوئی مریض کو موت کا انجیکشن یا زہر کا انجیکشن لگاتا ہے تو وہ قتل کا مرتکب ہوگا اور اس کو قتل کا گناہ ملے گا. ایسے مریض کا آپ علاج کراتے رہیں، صدقہ خیرات کریں، دعا بھی کریں، انشاءاللہ اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو شفا ضرور ملے گی. سوال نمبر 9، ایک تاجر کا سوال ہے کہ کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ پروڈکٹس انعام کے ساتھ بیچتی ہیں، مثلا بالٹی کے ساتھ مگ فری ہے. تو اب کیا دکاندار اس طرح کر سکتا ہے کہ بالٹی کو پوری قیمت میں بیچ کر مگ کو الگ قیمت لگا کر بیچے؟ اس کی اسلام میں اجازت ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ جب مگ کو بالٹی کے ساتھ فری دیا گیا ہے مثال کے طور پر، تو مگ مبی یعنی بالٹی کا جز ہو گیا. اب یہ مگ اسی کسٹمر کا اور اسی خریدار کا حق ہے جو بالٹی کو خریدے گا. دکاندار کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ بالٹی کو پوری قیمت میں بیچ کر مگ کی الگ قیمت لگا کر بیچے. یہ دکاندار کے لیے جائز نہیں ہے. اسی کسٹمر کو مگ دینا ضروری ہے جس کو اس نے بالٹی بیچا ہے. سوال نمبر 10، نکاح پڑھاتے وقت اگر گواہوں کے نام میں غلطی ہو جائے تو کیا نکاح ہو گیا یا دوبارہ نکاح پڑھانا ہوگا؟ جواب میں عرض یہ ہے کہ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے مجلس نکاح میں گواہوں کا موجود ہونا ضروری ہے، 2 گواہوں کا. ان کے نام کے صحیح ہونے اور غلط ہونے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لہذا اگر گواہان مجلس نکاح میں نکاح پڑھاتے وقت موجود ہیں تو نکاح منعقد ہو گیا. ان کے نام میں اگرچہ غلطی ہو گئی ہے، نکاح کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نکاح ہو گیا. اللہ رب العزت والجلال ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ چینل پہ جا کر وہاں نمبر ہے، وہاں سے آپ سوال کر سکتے ہیں یا ای میل پہ بھی آپ سوال اپنا بھیج سکتے ہیں. Like, comment, and subscribe.